बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल ब्राइट टाइम में खुशामदीद कहती हूँ। आज का पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब BS 4 सेमेस्टर का है, 2022 का है। इसमें मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट करना बताऊँगी। सवाल नंबर 2 जो 30 नंबर पर मबनी है, यानी 10 नंबर पर का ये आपका क्वेश्चन है। और जो नीचे दिया गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसके जो है ना एक सवाल आपका 20 नंबर का है। यह नॉन मुस्लिम के लिए है। और इसके ऊपर अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, जिस तरह जो गया गौतम बुद्ध की अखलाकी तालीमात का तारुफ कीजिए, तो इसका लेक्चर पहले से हुआ है। लेक्चर आप लोगों का ये इस तरह हुआ है कि इस्लामियात काबिल ध्यान पर होगा, मगर टॉपिक जो है वो सेम ही है। तो आप अगर वो जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट टाइम पे, वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर फिर भी कोई लेक्चर इसमें मौजूद ना हुआ तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं दोबारा आपके लिए इसके ऊपर लेक्चर क्रिएट कर दूंगी। और अगर आप लोगों ने स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप दिए गए नंबर के ज़रिए मुझसे रब्ता फरमा सकते हैं। आज का लेक्चर आप लोगों का मबनी होगा सवाल नंबर 3 पर। सूरत अल-हुज़ूक मजहबी आदाब बयान करने हैं। अल-कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ माशरती आदाब और रसूलों की तालीम दी है, जो एक इस्लामी माशरे और अफराद के दरमियान मोहब्बत, अखुवत और इज़्ज़त को रवान देते हैं। यानी सूरत अल-हुज़ुरात में जो आप लोगों का क्वेश्चन था, उसमें कहा गया है कि माशरती आदाब तहरीर करें। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने आदाब और असूल की हमें तालीम दी है कि हम किस तरह एक खूबसूरत माहौल बना सकते हैं मोहब्बत और अखुवत और इज़्ज़त के ज़रिए। अब जो है ना माहौल में जब मोहब्बत होगी, इंसान एक दूसरे के दर्द दुख में शरीक इज़्ज़त करेंगे, तो इससे क्या है माशरा एक अच्छा तश्कील पाता है, एक अच्छे माशरे की बुनियाद होती है। अब इसमें इस आयत मुबारका में मुतज़ालिल आयात का खुलासा भी दिया गया है कि अगर हम इन रसूलों पर पाबंदी से खूबसूरत माशरा बना सकते हैं। पहला पॉइंट जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का एहतराम करना। तो अल-हुजुरात में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की क्या करना है, एहतराम करना है। आयात मुबारका में इरशाद है कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपनी बात को तरजीह ना दे। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया या हदीस के ज़रिए हमारे पास जो बात पहुँची है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पहुँचे हैं, तो इस बात को क्या हम अपनी बात पर तरजीह ना दें, यानी फोकियत ना दें। ये आदाब सिखाता है कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को हर बात पर जो है फोकियत दी जाए, यानी आगे रखा जाए हर बात पे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर शैबे वाली रहनुमाई की है, या ज़िंदगी के गुजारने के तौर तरीके और इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखा दिए हैं। इसमें आप हवाला भी दे सकते हैं, हदीस में आप ये भी लिख सकते हैं कि आयात कुरान पाक की रोशनी में भी दे सकते हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और इसकी जो है ना रुगरदारी ना करो। इससे जो जोर से आपके जो हदीस आपके ज़हन में आती है, तो आप हदीस की बैटिंग दे सकते हैं। और कुरान पाक की भी बात है आवाज़ को नरम रखना। आवाज़ को नरम रखना क्या है, ये भी कुरान पाक की आयात मुबारका में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु को तरबीह दी गई है, यानी उनको ताकीद की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़, क्योंकि ये बेअदबी और गुनाहों के इजाफे होने का सबब बन सकती है। इससे आम माशियत यानी आम माशरे में और मौज़ूद शख्सियात के सामने नरम आवाज़ में बात करने की तालीम मुख्तलिफ हेडिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। पहले तो इसमें ये पॉइंट दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात करनी चाहिए, तेज़ आवाज़ से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बेअदबी होती है। फिर दूसरे पॉइंट में हम ये हेडिंग दे सकते हैं कि बुजुर्ग को और मोहताज यानी वालिदैन। फिर हम ये हेडिंग भी दे सकते हैं वालिदैन के साथ सुलह रहमी या नरमी। उसमें भी हदीस मुबारका और कुरान मुबारका लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि बुढ़ापे में तुम्हारे माँ बाप पहुँच जाए तो उन्हें उफ तक रखो, वो सारा आप इसमें शामिल कर। पॉइंट है गौर से सुना और एहतराम करना।
کرنا آیات نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے سورۃ الحجرات میں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجرات کے باہر بلند آواز سے پکارتے ہیں وہ نادانی کرتے ہیں، ان سے ادب اور احترام کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ افواہوں پر یقین نہ کرنا۔ نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لو تاکہ کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سے ہمیں سچی اور تحقیق کا ادب سکھایا گیا ہے۔ اس آیت میں آپ یہ بھی مثال دے سکتے ہیں کہ دور حاضر میں جو ہے نا افواہ پر یقین نہ کرنا۔ اب اس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو ہے معاشرتی آداب قائم نہ رکھنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک بندے کی بات سنتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فیصلہ کرتے تو اس سے جو بے گناہ شخص ہوتا ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے، یعنی ازواجی رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہے، معاشرے میں کیا ہوتی ہے بے ادبی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا آپ نے ڈیفائن کر لینا اور پھر آپ نے اس میں یہ لکھنا ہے کہ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچائی اور تحقیق کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے تاکہ اس سے جو ہے نا معاشرے میں بے ادبی نہ پیدا ہو، معاشرتی طریقے سے پرخوشحال ہو سکے۔ اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا۔ اب اس پہ جو ہے نا آیات نمبر 9 میں مسلمانوں کو آپس میں صلح کروانے کی تاکید دی گئی ہے۔ اگر دو گروہ کے درمیان جھگڑا ہو، معاشرے میں ادب اور انصاف قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ اگر دو شخص ہیں، دو گروہ ہیں، وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے درمیان باہمی صلح کر لے۔ اب اس پہ آپ قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور حدیث مبارکہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ سب مسلمان آپس میں بھائی ایک جسم کی مانند ہیں۔ بہت سارے حدیث ہیڈنگ دے کر لکھ سکتے ہیں یا علیحدہ سے آپ لکھیں گی حدیث کی روشنی میں اور اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ استنزا اور تمسخر سے بچنا۔ اب اس سے کیا مراد ہے، یعنی ہم جو ہے ایک دوسرے کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، برے القاب سے پکارتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ آیات نمبر 11 میں حکم دیا گیا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے اور نہ ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارے، یہ باہمی احترام اور عزت کا اصول ہے۔ اب اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آج کل، ایک دوسرے کا قوموں کا جو ہے نا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ نہ صرف ایک دوسرے کے آمنے سامنے بلکہ میڈیا کے ذریعے بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ برے برے القابات رکھے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے اس سے کیا کیا، منع فرمایا کہ انہیں باہمی احترام اور عزت کا اصول قرار دیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے نا عزت سے پکارا جائے اور ان کو بھی احترام دیا جائے۔ اور دوسری بات آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اس سے میں آپ اس میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تخلیق کیا ہے، جس طرح بنایا، تو ہم اس کے جو ہے نا اس بندے کا مذاق نہ اڑائے، اس کا بھی حوالہ آپ بیچ میں دے سکتے۔ پوائنٹ ہے بدگمانی اور غیبت سے بچنا۔ اب سورۃ الحجرات میں آیات نمبر 12 میں مسلمانوں کو بدگمانی سے ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے اور عیب کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان ساروں پوائنٹ کو آپ مد نظر رکھیں تو ہم مسلمان کیوں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں ہم مسلمانوں کی عزت کیوں نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں ادب کیوں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں برائیاں کیوں عام ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، جس سے ہمیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں آپ کو واضح طور پر اور ہم سب کو واضح طور پر اس کام سے منع کیا گیا اور ہمیں جن کاموں سے منع کیا گیا ہم اسی کاموں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین اسلام سے، قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ برائیاں پیدا ہوتی جا رہی ہے جس سے ہم کے مسلمان رہ گیا، ہم ایک مسلمان کہلا سکے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیوں اداس کا ادب نہیں ہے، ڈاکٹر مختلف پیشہ حضرات کا جس طرح پہلے احترام کیا جاتا تھا والدین کا، بزرگوں کا، اب وہ کیوں نہیں ہے۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ پر نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم سکون، ادب اور احترام جیسی
دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرے پوائنٹ ہے بھائی چارہ اور اخوت۔ آیات نمبر 13 میں فرمایا گیا ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی فضیلت کا معیار ان کا تقوی ہے، نہ کہ نسل، قوم یا قبیلہ یا رنگ۔ کیا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حسد آ گئی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک والدین اپنے ایک یہ ہے کہ رنگ اور نسل کی بھی بہت زیادہ فوقیت دیکھی جاتی ہے، اور دوسری بات مین بات یہ ہے کہ جو بچہ کامیاب ہو جائے انہیں عزت دی جاتی ہے اور ان لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ فوقیت کا معیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ تقوی ہے، نہ کہ نسل، قوم یا قبیلہ یا پھر روپیہ، پیسہ، دولت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں آپ بھائی چارے کے پر بہت زیادہ اور تقوی پر بھی بہت زیادہ حدیث مبارکہ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ مسلمان کا بھائی ہے وہ والا بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور تقوی کے لحاظ سے آپ والی حدیث مبارکہ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ کسی کالے کو گورے اور کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں حاصل، فوقیت صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے۔ یہ آداب اسلامی معاشرت کی بنیاد ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک خوشگوار اور پرامن ماحول قائم کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے اسلامی اصول ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ابھی بھی ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، برائیوں سے بچ سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ادب اصول پیدا ہو سکتی ہے، ہر بچہ والدین کا فرمانبردار بن سکتا ہے، مگر صرف اور صرف ہماری اپنی تربیت، والدین کی تربیت، غور و فکر اور ہم مسلمان نیو جنریشن کو قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف راغب ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو آج سبق پڑھا اسے ہمیں اپنی زندگی پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کا احترام کرنے اور اخوت اور بھائی چارہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے یا PDF فائل میں آپ کو پاسٹ پیپر چاہیے تو دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔